اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان۔ محترم ناظرین کرام سلام علیکم۔ عقد امیر حریت انسانیت وجود فخر مشیت حضرت علی علیہ السلام اور ملکہ اسلام و ایمان شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اس پرمسرت موقع کی تمام عالم اسلام کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جب اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کرنا چاہی تو متعدد اصحاب رسول خطبہ فاطمہ کے لیے آئے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر رد اور انہیں واپس کر دیا کہ فاطمہ کنیز خدا ہے، تزویج فاطمہ میں مجھے اختیار نہیں ہے، یہ رشتہ حکم الہی پر موقوف ہے۔ سورہ رحمان کی 19ویں آیہ مبارکہ مرج البحرین یلتقیان، جہاں دو دریاؤں کے ملنے کا ذکر ہے، یہ دو دریا نور کے دو دریا ہیں۔ یہ دو دریا بزبان رسالت بشکل علی و فاطمہ ہے۔ فرزند کی دولت سے محروم پیمبر ہوں، کونین کے مالک کی تقدیر میں دختر ہو، منشا تھا یہ قدرت کا ایک نور کے دو ٹکڑے زہرا و علی بن کر مل جائیں تو بہتر ہو۔ آخرکار پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز محمود رامی فرشتہ حاضر ہوا، بعد درود و سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ ایک نور کا عقد دوسرے نور کے ساتھ کر دیں، یعنی فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ آپ کر دیجیے۔ فرشتہ بارگاہ رسالت سے یہ پیغام دے کر گیا ہی تھا کہ اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ پیغمبر نے پیغام رضائے علی بن ابی طالب پا کر اپنی بیٹی کے حجرے میں تشریف لائے اور پیغام علی سنایا۔ بطول خاموش ہو گئیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کے پرنور چہرے پر رضائیت محسوس کی، رضامندی کا اظہار محسوس کیا تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، سکوتھا اقرارھا، میری بیٹی کی خاموشی اقرار پر، رضامندی پر موقوف ہے۔ پھر آن کے آپ نے علی سے پوچھا، یا علی، مال دنیا میں آپ کے پاس کیا ہے جس سے حق مہر ادا کیا جا سکے؟ مولا کائنات نے بیان فرمایا، فدا کا ابھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ میرے احوال سے واقف ہیں۔ میرے پاس ایک تلوار ہے، زرہ ہے اور رہبار ہے۔ مولا کائنات کا یہ کہنا کہ مال دنیا میں صرف میرے پاس تلوار، رہبار اور زرہ ہے، کوئی یہ نہ سوچے، یہ فکر نہ کرے کہ علی مفلس و نادار تھے، نہیں، بلکہ علی کے پاس جو بھی دولت ہوا کرتی تھی راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے بہار الانوار کی 41 یعنی 41ویں جلد میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن فاطمہ سے میری شادی ہوئی اس دن میرے گھر میں ایک چادر بھی بچھانے کے لیے نہیں تھی، لیکن میں نے اس دن راہ خدا میں اس قدر خیرات کی تھی کہ اگر تمام بنی ہاشم پر تقسیم کر دی جاتی تو پھر بھی دولت بچ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت علی راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا کہ علی، تمہیں تلوار کی بھی ضرورت ہے اور رہبار کی بھی، البتہ زرہ فروخت کر کے حق مہر ادا کر سکتے ہو۔ 500 درہم کی قیمت پر زرہ کو فروخت کیا اور پیغمبر اسلام کے حوالے کیا، جس سے سامان جہیز بطول کا انتظام کیا گیا۔ آپ سوچیں اور غور کریں، ایک زرہ کی قیمت اس ذات کا حق مہر مقرر ہوا جو ملکۃ العرب کی بیٹی، سرتاج انبیاء کی نور نظر اور خود سیدہ نساء العالمین ہے۔ یہ مختصر سا مہر اس لیے مقرر کیا گیا
تاکہ امت کی ہر بیٹی سیرت فاطمہ پر عمل کرتے ہوئے وقت بلوغ بیاہ جا سکے۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے 500 درہم جو بطور مہر تھا اس سے سامان جہیز کا انتظام کیا۔ سامان جہیز میں چند چیزیں تھیں، جیسے ایک سفید پیراہن، ایک چادر، تکیے، چند مٹی کے برتن اور چٹائی وغیرہ۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری مسجد نبوی محفل عقد آراستہ ہوئی۔ 2 معصومین کا عقد ایک معصوم نے پڑھا، یعنی پیغمبر اسلام نے۔ چند روز کے بعد رخصتی کا اہتمام ہوا۔ کائنات میں یہ واحد رخصتی تھی کہ جہاں اس شان و شوکت کے ساتھ اہتمام ہوا کہ بنی ہاشم کی عورتیں اور مخصوص اصحاب کرام جلوس میں شریک تھے، اور مہار بطول کی سواری کی مہار جناب سلمان فارسی تھامے ہوئے تھے، اور خود پیغمبر اسلام بھی شریک۔ یہی نہیں، روایت بتاتی ہے کہ بطول کی سواری کی دائیں طرف سید الملائکہ جناب جبرائیل اور بائیں طرف حضرت میکائیل، ماں 70,000 فرشتوں کے شریک تھے۔ نعرے تکبیر بلند تھی، تسبیح و تحلیل کی صدائیں آ رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ الہی سماعت صدائے تکبیر و تقدیس و تحلیل کے زیر سایہ اشرف المرسلین کی بیٹی فخر نساء العالمین بن کر امام المتقین کے گھر جب تشریف لائیں تو نماز شکر ادا ہوئی۔ تطہیر کے شریک نے جب سجدے شکر ادا کیا، کائنات جھک گئی، ذرے ذرے سے تسبیح و تحلیل کی صدائیں آنے لگیں۔ پیغمبر نے دعائیں دی، علی و فاطمہ کی زندگی کا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔